یہ ہے سارا۔ ارد گرد کے لوگ اسے خاموش طبع سمجھتے ہیں، لیکن جو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ ہے وہ بھاری بوجھ جو وہ اپنے اندر اٹھا کے پھر رہی ہے، ایک بوجھ جو ہر دن کو پچھلے دن سے زیادہ مشکل بنا دیتا ہے۔ یہ کلینکل ڈپریشن کی کہانی اور بحالی کے سفر کی داستان ہے۔ کلینکل ڈپریشن یا طبی افسردگی صرف اداس محسوس کرنے یا خراب ہفتہ گزارنے کا نام نہیں، یہ ایک سنجیدہ طبی حالت ہے جو آپ کے احساسات، خیالات اور روزمرہ کی سرگرمیوں کو متاثر کرتی ہے۔ اگر اوپر دیے گئے احساسات 2 ہفتوں یا اس سے زیادہ برقرار رہیں تو مدد لینا ضروری ہے۔ ڈپریشن کمزوری نہیں ہے، یہ ایک حالت ہے جسے توجہ اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ذہنی صحت کے بارے میں بڑھتی ہوئی آگاہی کے باوجود مدد لینے میں بدنامی ایک بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ علاج یا دوا لینے پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں مدد لینا ایک مضبوطی کی علامت ہے، نہ کہ کمزوری۔ ڈپریشن ایک طبی حالت ہے جیسے ڈائبٹیز یا دمہ، اور علاج زندگی بچا سکتا ہے۔ سارا کے لیے ڈپریشن مستقل تھکاوٹ اور ان چیزوں میں دلچسپی کی کمی کی صورت میں ظاہر ہوا جو وہ پہلے پسند کرتی تھی۔ وہ کام پر توجہ مرکوز کرنے میں ناکام رہی اور دوستوں اور خاندان سے دور رہنے لگی۔ ان علامات کو پہچاننا مدد حاصل کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ اگر آپ یا کوئی جاننے والا ان علامات کو ظاہر کر رہا ہے تو مدد کے لیے رجوع کریں۔ اپنے جذبات کے بارے میں بات کرنا ناقابل یقین حد تک مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ایک طاقتور پہلا قدم ہے۔ سارا نے اپنے بہترین دوست سے بات کی جس نے اسے پیشہ ورانہ مدد لینے کی ترغیب دی۔ اپنے جذبات کسی قابل اعتماد شخص سے شیئر کرنا شفا یابی کی شروعات ہو سکتی ہے۔ ڈپریشن کئی عوامل کا نتیجہ ہوتا ہے جن میں حیاتیاتی یعنی دماغی کیمیکلز یا ہارمونی توازن میں تبدیلیاں شامل ہیں۔ غم، صدمہ یا سنگین بیماری بھی ڈپریشن کا باعث بن سکتا ہے، اور ڈپریشن وراثتی بھی ہو سکتا ہے۔ ان وجوہات کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم ڈپریشن کو ہمدردی کے ساتھ نہ کہ تنقید کے ساتھ سمجھیں۔ ڈپریشن ایک طبی حالت ہے اور کسی بھی دوسری بیماری کی طرح اس کا علاج ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر آپ کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے کہ آپ کس مرحلے پر ہیں اور بہترین علاج تجویز کر سکتا ہے، چاہے وہ تھراپی ہو، دوا ہو یا دونوں کا مجموعہ۔ بہت سے لوگوں کے لیے دوائیاں ڈپریشن کو سنبھالنے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ دوائیاں دماغی کیمیکلز کو متوازن کرنے میں مدد کر سکتی ہیں جو موڈ کے نظم و ضبط میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ذہنی صحت کے لیے دوائیاں لینے پر اب بھی بدنامی موجود ہے۔ کئی لوگ فکر کرتے ہیں کہ دوائیاں انہیں بے حس یا ان پر انحصار کرنے والا بنا دیں گے۔ حقیقت میں جب کسی ماہر صحت کی نگرانی میں لی جائیں تو یہ دوائیں محفوظ اور مؤثر ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو نہیں بدلتی بلکہ آپ کے بہترین ورژن کو سامنے لاتی ہیں۔ بحالی ایک ایسا سفر ہے جسے آپ کو اکیلے نہیں طے کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو حمایت کرنے والے لوگوں سے گھیر لینا بہت بڑا فرق ڈال سکتا ہے۔ سارا کے لیے اپنے خاندان، دوستوں اور سپورٹ گروپس پر انحصار کرنے سے وہ کم تنہا محسوس کرنے لگی۔ ڈپریشن کا سامنا اکیلے نہ کریں، ایک مددگار حلقہ بنائیں۔ سائنسی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ باقاعدہ جسمانی سرگرمی ڈپریشن کی علامات کو کم کر سکتی ہے۔ ورزش انڈورفنز خارج کرتی ہے، ایک قدرتی کیمیکل جو موڈ کو بہتر بناتا ہے، اور نیند توانائی کی سطح اور خود اعتمادی میں اضافہ کرتا ہے۔ سارا نے پایا کہ چھوٹے چھوٹے واک یا آسان اسٹریچز نے بھی اسے زیادہ کنٹرول میں محسوس کرنے میں مدد دی۔ ڈپریشن سے بحالی ایک سفر ہے، دوڑ نہیں۔ اس میں وقت، صبر اور کوشش درکار ہوتی ہے۔ سارا نے چھوٹی کامیابیوں کو منانا سیکھا اور وقت کے ساتھ یہ چھوٹے قدم بڑی تبدیلی میں تبدیل ہو گئے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا ڈپریشن سے لڑ رہا ہے تو زن سینٹر کی ویب سائٹ پر جائیں اور وسائل اور مدد حاصل کریں۔ مزید کہانیوں اور ذہنی صحت کی تجاویز کے لیے سبسکرائب کریں۔